اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کے انتہائی اہم کردار انسان کو وجود بخشا۔ حضرت انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر اپنے آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ انسان جب فقط روح کی شکل میں تھا تو عدم میں تھا۔ روح کے اس مقام کو عالم ارواح کہتے ہیں، اور جب اس روح کو وجود بخشا گیا، اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اس کے اس ٹھکانے کو عالم دنیا، اور اسی طرح اس کے مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے جس مقام پر اس کی روح کو ٹھہرایا جاتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو ان کی دائمی زندگی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ موت وہ انسان کی دانوی زندگی کا آخری زنیا سیڑھی ہے جہاں سے اس کا سفر عالم دانیہ سے ٹوٹ کر آخرت کی جانب شاروے ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے ایک دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و آرام ملتا ہے۔ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو عذاب آرام برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والے عذاب آرام کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام ہنس وجن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ عقیدہ ایک ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دینے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دینے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ عقیدہ تین مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاند زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیم میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ عقیدہ چار یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور اواگوین کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ عقیدہ پانچ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو، جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ عقیدہ چھ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ عقیدہ سات جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔
اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچی کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ آدیر کی پسلیاں الفادیر اور الفادیر کی آدیر ہو جاتی ہے۔ عقیدہ 8 جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈرونی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کی برابر اور شعلہ زن ہے، اور ان کے ماہی بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر الفاٹیتی اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کو نون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، وہ تو رسول اللہ ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تاب یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دابل سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسطن قبر حسب مراتب مختلف ہے، بعض کے لیے ستر ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور اعصا میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق۔ پھر اس کے پران عظام مذہب کے امام اور اولیاء کرام کی شفاعت محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن آسی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ روز جمعہ رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تاب ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معا بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے، تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر ان کی شان رفیع میں ادن گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مارد منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا کاغذ ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس توڑی سے اس کو مارتے رہیں گے۔
نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نیز امال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتوا بھیڑیا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے امان ہے سینا مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر وانس دیں گے۔ عقیدہ نو عذاب قبر حق ہے اور یوہین تناؤم قبر حق ہے، اور دونوں جسم ورو دونوں پر ہیں جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے جل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ ماودن عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہیں پر روزن قیامت دوبارہ ترکن جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزا ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو ایجبا الزوینب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی طاقم جسم ہے۔ والہذا روزن قیامت روحوں کا آدھا اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں بالائی زائد اجزا کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔ جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثلاً سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوہین روزن قیامت کا عیود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک آراک ہو گئے ہوں، ان کے ضروری کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں۔ رب ایزو انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کے محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر راہ کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تناؤم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ دس مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔